جنات جو ہے نا، جنات یہ انسان سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، لیکن مرعوب ہوتے ہیں یہ انسان سے. اس کی میں ایک مثال دوں، بیل زیادہ طاقتور ہے یا وسیم بھائی؟ بیل. لیکن قابو کس کے ہوتا ہے بیل؟ انسان کے. وجہ اس کی ہے کہ وہ مرعوب ہوتا ہے انسان سے. اس کو اللہ نے وہ دماغ نہیں دیا جو کس کو دیا ہے؟ انسان کو دیا ہے. بیل کو جس دن پتا چل گیا نا کہ میں زیادہ پاورفل ہوں، تو کھوٹے کی جگہ آپ بندھے ہوئے ہوگے، بیل نہیں بندھا ہوا ہوگا. لیکن اللہ نے ایک روب رکھا ہے جانوروں پہ بھی انسان کا. گدھے کو دیکھو، چلتے رہو، وہ منہ نیچے کر کے لوڈ اٹھا کے چلتا رہے گا. اس کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ میری ایک لات کا مار ہے یہ بندہ جو بیٹھا ہوا ہے نا میرے اوپر، تھوڑا سا یوں کیا اور ایک کھسکایا، اٹھا کے گرے گا ہی. تو ایسے ہی خوب سمجھ لو، جنات انسانوں سے ڈرتے ہیں، نہ کہ انسان کو جنات سے ڈرنا چاہیے. جنات ڈرتے ہیں کس سے؟ انسان سے. لیکن ہوا یہ کہ قرآن سے یہ بات ثابت ہے. سورہ جن میں اللہ نے فرمایا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. جنات انسان پہ سرکش ہو گئے، شرارتیں کرنے لگے. ادھر سے بندہ اٹھا کے ادھر کر دیا، ادھر سے اٹھا کے. ایک صحابی کو جن اٹھا کے لے گئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک خاتون کا شوہر گم گیا، تو اس کی بیوی آئی حضرت عمر کے پاس کہ میرا میاں ہے ہی نہیں، پتہ نہیں کہاں گیا. حضرت عمر نے 4 سال کے بعد نا اس خاتون کا نکاح فسخ کرا دیا. یہ امام مالک کی دلیل ہے کہ 4 سال کے بعد نکاح فسخ ہو سکتا ہے. امام ابو حنیفہ کے جو فتوے ہیں نا، زیادہ تر انہوں نے حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود کو فالو کیا ہے. وجہ اس کی یہ کہ وہ کہتے تھے کہ یعنی جو اس بارے میں حناف کہتے تھے حضرت علی نے تینوں خلفاء کا زمانہ بھی دیکھا ہے اور نبی کا زمانہ بھی، تو ان کا علم باقی تینوں خلفاء سے زیادہ ہے. اس لیے فقہ حنفی میں حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود کو بہت ترجیح دی گئی ہے. جہاں ٹکراؤ ہوتا ہے نا باقی خلفاء اور سیدنا علی میں، تو وہ ترجیح کس کو دیتے ہیں؟ کیونکہ حضرت علی ان تمام محفلوں میں، ان فتووں میں تینوں خلفاء کے ساتھ ہوتے تھے، تو وہ سب کے دلائل بھی جانتے تھے، اور ان پہ پھر بعض چیزوں سے سیدنا عمر نے رجوع بھی کیا ہے حضرت علی کے کہنے پر. تو عمر کم تھی نا، علم حاصل کرنے کا موقع ان کو زیادہ ملا. تو اس لیے حضرت علی کا موقف جو میں نے خلا والے اس میں ریکارڈ کروایا کہ بھائی نہیں، جب تک ہمیں پتہ نہیں ہوگا مر گیا ہے کہاں گیا تو ہم کیسے نکاح ختم کر دیں. بہرحال حضرت عمر نے کا یہ قول تھا، تو مالکی فقہ میں ہے، تو فقہ حنفی نے بھی اس میں فقہ مالکیہ پہ فتویٰ دیا ہے. تو 4 سال ان کو انہوں نے نکاح کیا کرا دیا، حضرت عمر نے ختم کرا دیا. وہ بندہ آ گیا تھوڑے دنوں میں، تو روایت میں آتا ہے حضرت عمر خوفزدہ ہو گئے نا. ٹھیک ہے بھائی، ایک بندہ کہہ رہا ہے میری بیوی آپ نے کسی اور کو کیسے دے دی. وہ جلاتی ہیں مرچیں، ٹوٹکے کرتی ہیں نا، اور بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے. واقعی ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن پتہ ہے کیوں؟ شیطان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس بچے کی ماں کا ایمان کامل نہیں ہے، یہ ٹوٹکوں پہ یقین کرتی ہے، لہذا شیطان نا بچے کو چٹکیاں مار مار کے رلاتا ہے. پھر ماں کہتی ہے میرے بچے کو لگی ہے نظر، اور نظر کا حل جو سنت نے بتایا ہے بھائی اعوذ بکلمات اللہ تامہ پڑھو، یہ جو دعائیں ہیں، وہ ماں کیا کرتی ہے، وہ مرچیں جلاتی ہیں کہ دھواں ہوگا تو نہیں ہوگا، دھواں نہیں ہوگا تو پتہ نہیں کیا ہوگا. بچہ وقتی ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر اس سے زیادہ تھوڑے دن میں چیخیں مارتا ہے. پھر ماں پھر وہ ٹوٹکے کرتی ہے، کہتی ہے دیکھو مفتی طارق مسعود صاحب تو میرے اپنے گھر میں نہیں میری چل رہی. میں اس دن گھر میں گیا، میرے بچے کو میری مرچیں جل رہی ہیں. میں نے کہا میں ساری دنیا میں بیان کر رہا ہوں. گھر والوں نے کہا نہیں ٹھیک ہو جاتا ہے اس سے. میں نے کہا خراب ہی اسی سے ہو رہا ہے، چھوڑ دو، رونے دو، چیخنے دو. شیطان مایوس ہو کے اپنی فائلیں لپیٹ کے چلا جائے گا. جب شیطان دیکھتا ہے نا یار اس پہ تو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا، تو شیطان ایک ہی بچے پہ تھوڑی فوکس کرتا ہے، کہتا ہے یار کسی اور کو جا کے چٹکی مارو، ان کے ماں باپ پہ اثر نہیں ہو رہا. تو جو مزاروں پہ جا کے ٹھیک ہوتے ہیں، بیمار رہے چھوڑ دے مزاروں پہ جانا، تھوڑے دنوں میں خود بخود ٹھیک ہو. یہ ہوتا ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اس سے سمجھ میں آئے گا. ہم ایک گاؤں میں گئے، وہاں سارے بدعتی لوگ رہتے تھے نا، تو وہاں ایک قبر تھی کسی بزرگ کی. اچھا اس قبر کے قریب جا کے لیٹو، لوگ کہتے تھے یہ بزرگ لات مارتے ہیں، اور بندہ لڑکتا ہوا قبرستان کی دیوار سے جا کے لگتا ہے. واقعی ہوتا تھا ایسے. بزرگ تو لات نہیں مارتے تھے لیکن ہوتا تھا. ہم نے کہا چلو جا کے، ہم نے کہا ڈرامہ ہے کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں ڈرامہ نہیں، سچی مچی میں ہو رہا ہے. اچھا ہم گئے، اتنا موٹا بندہ لیٹا، ایک دم لڑکتا ہوا قبرستان کی دیوار تک کرالنگ. واقعی لگ رہا تھا کوئی اس کو دھکا دے رہا ہے، خود نہیں جا رہا تھا وہ، جو لیٹ رہا ہے گھومتا ہوا قبرستان کی دیوار. تو انہوں نے ہمیں کہا دیکھا یہ ہوتے ہیں بزرگ.
میں نے کہا یار یہ فٹ بال کے کوئی کھلاڑی رہے ہیں، یہ بزرگ ہیں، یہ کیا ہیں؟ مجھے پتا تھا اگر یہ بزرگ ہیں تو یہ کام نہیں کر رہے. بزرگوں کا کام ٹھڈے مارنا تھوڑی ہے یار، کر بھی نہیں سکتے. اگر یہ ان میں یہ طاقت ہوتی تو جب ان کو غسل دیا جا رہا تھا ایک چمیٹ لگاتے رکھے، ہوئے میں خود مگا ڈالوں گا اپنے اوپر، تم کیوں میرے جسم پہ ہاتھ لگا رہے ہو؟ تو اندر سے بیٹھ کے نا لاتے مار رہے ہیں. میرا مقصد کسی بزرگ کی توہین نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ بزرگ ہوں، لیکن اگر ہیں تو بھائی یہ کام بزرگ نہیں کر رہے. اب کیا تھا، اب باری آئی ہماری. اچھا میرے ساتھ ایک اور مولانا تھے، بہت چھوٹا قد تھا ان کا، دبلے پتلے، ان کا نام ہی ہم نے ملا مختصر رکھا ہوا تھا، یعنی میرے دوست تھے پرانے. لیکن اتنے دبلے طلبہ تو آپ کو پتہ ہے شرارتی ہوتے ہیں نا، تو ہم نے ان کا نام رکھا ہوا تھا مولانا مختصر. جیسے ایک مولانا تھے ہمارے مدرسے میں، عبد الباقی نام تھا ان کا، وہ بھی چھوٹے سے دبلے سے. ایک قاری صاحب کے ساتھ انہوں نے تجوید ٹھیک کرنا شروع کر دی. وہ قاریوں تو چکھواتے ہیں، آپ کو پتا ہے وہ قاری اتنا زور زور سے ہا بولو ہا عین اتنی چکھوا رہے ہیں. ہمارے ایک طالب علم نے کہا یار مولانا عبد الباقی تھوڑے سے باقی رہ گئے ہیں، ان کو مزید ختم نہ کرو. واقعی ایک تو ویسے ہی چھوٹے سے، تو انہوں نے کہا عبد الباقی مزید تھوڑے سے باقی رہ گئے یار، اتنا زور نہ لگواؤ. تو وہ اتنا پتلا سا طالب علم تھا، ان کا نام تھا مولانا ملا مختصر کہتے تھے ہم ان کو. اب کیا ہوا ہے کہ میں جا کے لیٹا تو کوئی لڑکی نہیں آ رہی. انہوں نے کہا ایسے کرو اپنی آنکھیں بند کر لو، یہ ہاتھ یوں رکھ لو. ہم نے ہاتھ یوں رکھا، پھر بھی نہیں ہو رہا کچھ. انہوں نے کہا سورہ فاتحہ پڑھو. میں نے سورہ فاتحہ پڑھی، پھر بھی نہیں ہو رہا. سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس سب کچھ پڑھ لیا. انہوں نے کہا اچھا ایک دفعہ خود تھوڑا سا موو کرو. اب جب ہم چلے گئے نا تو جنات کو پتا تھا یہاں ہماری دال انشاءاللہ گلے گی نہیں. تو جیسے ہی ہم گئے ہیں، ہمیں تو پتا تھا کوئی ٹھڈا مڈا نہیں ہے، بکواس ہے، یہ سب شیاطین کے تصورات ہیں. جنات نے اپنی فائلیں وائلیں لپیٹی، اپنے سارے ٹھڈے شاپر میں ڈالے اور فائلیں لپیٹ کے مارکیٹ سے شارٹ. تو جنات وہاں سے چلے گئے تھے. یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ اب دوبارہ لیٹے ہیں تو ان کو کچھ نہیں ہو رہا، حالانکہ پہلے تو ان کو ہو رہا تھا. اور اسے بھی پتا چلا وہ ڈرامہ نہیں کر رہے تھے، ڈرامہ کر رہے ہوتے تو دوبارہ کر لیتے. وہ بھی حیران تھے اب ٹھڈا کیوں نہیں آ رہا بھائی. ہم نے کہا بھائی یہاں جنات تھے، شیاطین تھے جو تمہارا عقیدہ خراب کرنا چاہتے ہیں. تو اب وہ جنات مارکیٹ سے کیا ہو گئے ہیں، شارٹ. اب سمجھ میں آیا جنات کا فلسفہ. جو یہ ٹوٹکے کرتے ہیں، سل بٹے گھماتے ہیں نظر اتارنے کے لیے، مرچیں جلاتے ہیں، ساری ٹینشنیں انہی کے بچوں کے ساتھ ہوتی ہیں. اور جو یہ حرکتیں نہیں کرتے ان کے بچوں کے ساتھ یہ ٹینشنیں نہیں ہوتی. جو جادو ٹونوں پہ زیادہ بلیو کرتے ہیں، ٹونے کے اثر بھی کس پہ ہوتے ہیں، انہی پہ. جو کہتے ہیں تیرے باپ میں دم ہے تو تعویذ لا کے رکھ دے کچھ بھی نہیں ہوگا، ان پہ واقعی کچھ بھی نہیں ہوتا. تبھی تو میں عاملوں کو کہتا ہوں ابے تم نے اتنے جنات جلا دیے، اتنے مار دیے، 8-10 جنات ہمارے سامنے بھی لے آؤ بھائی. اور تم مجھے دھمکیاں کیوں دیتے ہو، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. تم دیکھو اونٹ نے ایک بندے کو یوں اٹھا کے نا یوں رکھ دیا تھا ذبح سے پہلے، تو جنات بھی یوں اٹھا کے کیا کر دیں، مجھے یوں کر دیں. تو ان کو پتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوتا، جنات نے ان کو قابو کیا ہوا ہے، انہوں نے جنات کو قابو میں نہیں کیا ہوا. تو اس لیے مسنون دعاؤں کا بس اہتمام کیا کرو. سورہ فلق، سورہ ناس، نظر بس کی جو دعائیں نبی نے بتائی ہیں اتنا کافی ہے. اس سے آگے اگر بڑھنے کی کوشش کی تو جنات سے حفاظت نہیں ہوگی. اور زندگی میں جو لوگ عامل کے پاس جاتے ہیں، چاہے دیوبندی عامل ہو، رائیونڈ کا مقیم ہو، بنوری ٹاؤن کا ہو، جامعہ الرشید کا ہو، دارالعلوم کرنگی کا ہو، جامعہ فاروقیہ کا ہو، جامعہ اشرفیہ کا ہو، یا بریلوی عالم ہو، شیعہ ہو، عامل عالم نہیں، شیعہ عامل ہو، بریلوی ہو، حاجی ہو، حرمین کے امام کا علاج کرا کے بھی آیا وہ، کبھی ان لوگوں کو لفٹ کرانے کی کوشش بولو مت کرو. یہ ایسی خاردار جھاڑیاں ہیں جو اس میں پھنسا وہ ہمیشہ کے لیے برباد. تو جو کچھ ہو رہا ہے نا، اگر جن آ بھی رہا ہے، بس یہ سورہ فلق، سورہ ناس، آیت الکرسی، اور کوئی حل نہیں ہے اس کا. سمجھتے ہو؟ نہیں علاج ہو رہا تو صبر کرو، صبر سے ہی بھاگے گا جن. کیونکہ جن جب دیکھتا ہے نا، دیکھو بچپن میں ہم کسی طالب علم کو چھیڑتے تھے نا، وہ چھڑتا تھا تو چھیڑتے تھے، نہیں چھڑتا تھا تو نہیں چھیڑتے. تو جن بھی کہتے ہیں جب یہ چھیڑ ہی نہیں رہا اس کو تنگ کر رہا ہوں، چلو بھائی پتلی گلی سے یہاں سے نکلو. اور جب دیکھتے ہیں نا ٹینشن لے رہا ہے، کبھی ادھر علاج، کبھی ادھر علاج، کبھی وہ عامل، کبھی وہ عامل، پھر جن کہتا ہے بھائی یہ جگہ بہترین سوٹیبل ہے، یہاں اگر مجھے کرایہ دے کے بھی رہنا پڑے تو رہنا چاہیے. تو بیوی پہ جن آئے تو خود ہی نمٹے گا وہ. ٹھیک ہے نا. آگے چلتے ہیں بھائی جلدی سے، بس 2 منٹ میں بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو جنات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جب جنات کی ایک ٹولی گزر رہی تھی نا،
تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کی نماز میں قرآن پڑھتے ہوئے سنا, اتنا خوش ہوئے. انہوں نے کہا یار یہ تو وہی کلام ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی تھی, اور یہ تو توحید کی دعوت دے رہا ہے. تو توحید کی دعوت کا سن کے جنات خوش ہو گئے. اس سے پتہ چلتا ہے توحید انسانی فطرت ہے. جو بھی توحید کا سنتا ہے دل اس کا باغ باغ, اور اگر دل توحید سن کے باغ باغ نہیں ہو رہا, اس کا مطلب فطرت کیا ہو گئی ہے, چینج. جیسے کوئی مرد 4 شادی کرے نہ کرے سن کے خوش تو ہوتا ہے نا, لیکن اگر کوئی مرد 4 شادیوں کا تذکرہ سن کے ہی غصہ آ رہا ہے, اٹ مینس کوئی پرابلم ہے. کرے نہ کرے وہ الگ مسئلہ ہے. ٹاپک ایسا ہے کہ بوڑھے بھی خوش ہوتے ہیں, جوان بھی خوش ہوتے ہیں. جب تک احتجاج نہیں کرو گے نا, ان کے خلاف نکلو گے نہیں, ان کے گھروں کو گھیرو گے نہیں, دھرنے مار کے بیٹھو گے نہیں نا, بددعائیں 27ویں رات کو اٹھ کے ریکارڈ کروا کے نہیں دو گے, اس وقت تک کراچی کے مسئلے حل ہونے والے. کیونکہ ہماری گورنمنٹ کو پتا ہے کہ ان سے بڑا بےغیرت, کراچی والوں سے بڑا بےغیرت اس کائنات میں کوئی ہے نہیں. تو ان بےغیرتوں کو کوٹتے رہو, پیٹتے رہو, یہ اسی کام کے لیے بنے ہیں یہ. تو باقی بڑے بےغیرت ہیں, میں حکمرانوں کو برا نہیں کہتا, قسم اٹھا کے کہا جا سکتا ہے کہ کراچی والوں سے بڑا بےغیرت مجھ سمیت کوئی بھی نہیں ہے. تو ہماری قسمت میں ہے, مرتے رہو, جنازے اٹھتے رہیں گے. کبھی کوئی بددعا فلسطین اسرائیل کے خلاف بددعائیں دے رہے ہیں, دینی چاہیے. ان بےغیرتوں کے خلاف بھی تو بددعائیں دو یار. یار ہم نے یہ چیزیں برداشت کی ہیں, گٹر کے ڈھکن نہیں ہے. گٹر ہماری مسجد کے باہر سے 4 سال سے گٹر ابل رہا ہے, 4 سال. کئی دفعہ ہم نے اپنے خرچے پہ صاف کروایا, پھر بھی ابل رہا ہے. کسی سندھ گورنمنٹ کے کسی بندے کو توفیق نہیں آ کے, یار کتنے نمازی آ رہے ہیں گٹر کے پانی سے گزر کے آ رہے ہیں, وہ سب شکایتیں کر رہے ہیں. کوئی مسجد کمیٹی کو برا کہہ رہا ہے, کوئی کس کو برا کہہ رہا ہے, تو سب یہی کر رہے ہیں. بھائی مسجد کمیٹی کہہ رہی ہے ہمارا کیا قصور ہے یار, ہم کتنی دفعہ صاف کروائیں, اور ایک گٹر ہو تو صاف کروائیں نا, پوری گلی کے آپ دیکھ لو حال جا کے. ہم نے پھر بھی برداشت کر لیا. لیکن یار انسانی قتل کون برداشت کر سکتا ہے؟ ہر دن 4 6 5 10 جوان موتیں کراچی میں ہو رہی ہیں, جوان موتیں. جن کے گھروں میں جنازے اٹھتے ہیں ان سے جا کے پوچھو کیا حال ہوتا ہوگا. لیکن یہ قوم بے حس ہے, یہ سڑکوں پہ نہیں نکلے گی. اس کی قسمت میں ہے کہ پٹو مرو, تمہاری قسمت میں ہے یہ. تو بھائی نکلو, جا کے گھیرو یار ان حکمرانوں کے گھروں کو گھیرو. بولو بغیر تو یہ انسان ہے, یہ گدے گھوڑے نہیں یہاں پہ رہتے ہیں. جب میں مسجد سے نکلتا ہوں نا, پھر خبر آتی ہے 2 بندے آج وہاں قتل کر دیے, 3 بندے, اور سارے اپنے ریلیٹیو ہوتے ہیں. کوئی فلانے کا فلاں جاننے والا, کوئی اس کا. یہ دنیا کے کسی ملک میں ایسی دھاندلی ہوتی ہے کہ یار, دنیا کے کسی ملک میں یہ بغیرتی ہوتی ہے؟ تو مارے کھاتے رہو, مرتے رہو. بھی پرسوں جماعت اسلامی کے کسی کارکن کو شہید کر دیا. کتنے نیک آدمی تھے وہ, کتنے ان کے چہرے پہ کیسی رونق تھی. کیا گھر میں ان کے کوہرام مچا ہوا ہوگا یار. ذرا سی بات پہ بندہ مارنا ان کے لیے. پچھلے سال سویڈن سے ایک میاں بیوی کا جوڑا آیا ہوا, بچہ چھوٹا ساتھ میں, سویڈن سے چند دنوں کے لیے آئے تھے وہ کراچی. بیوی کے سامنے جوان شوہر کی لاش تڑپ رہی تھی. بچے پہ کیا گزرے گی جو اپنے باپ کو اس طرح سے مرتبہ دیکھے گا. تو انتظار کرو اپنی باری کا, اور کچھ بھی نہیں ہے. اور ایسی بے حس قوم ہے نا, جو مرتا ہے وہ بھی احتجاج نہیں کرتا, اس کے بھی رشتہ دار آرام سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. یار سوشل میڈیا پہ ایک طوفان کھڑا کر دو, گالیاں دو ان حکمرانوں کو. سوشل میڈیا پہ گالیوں کا نا ایک سلسلہ شروع کرو, تو اس کے بعد شاید یہ بےغیرت تھوڑا سا ہل جائیں. یہ نہیں ہلیں گے بھائی, کیونکہ ان کا کوئی بندہ, یہ تو پوری گاڑیوں کے ساتھ گاڑوں میں گھومتے ہیں, ان کو تھوڑی کوئی مسئلہ ہوگا. ان کے تو پورے آپ کو پتا, یہ انہی کے بندے تو ہوں گے جو مار رہے ہیں. پولیس کو آپ برا نہیں کہہ سکتے, پولیس کے بس میں جتنا ہے پولیس کر رہی ہے. میں تو پولیس والوں سے بھی ملا ہوں بھائی, ان کے تو پھر بھی جتنا ان کے بس میں ہے وہ کر رہے ہیں. ان کے اختیارات محدود ہیں. کتنے پولیس والے ڈاکوؤں کو مارنے پر جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلے گئے, کتنے پولیس والے چلے گئے. قانون آپ کا ایسا ہے, اس لیے دباؤ ڈالو ان لوگوں پر کہ اختیارات کس کے حوالے کرو, کراچی کے رینجرز کے حوالے کر دو. کم از کم ایک ریلائبل ادارہ تو ہے نا, اس کو اختیارات دے دو بھائی پورے. ہمیں سول گورنمنٹ نہیں چاہیے, لعنت بھیجتے ہیں اس گورنمنٹ کے اوپر. ہر دوسرے دن یار کوئی بندہ مر رہا ہے, کوئی قتل ہو رہا ہے, غزہ بنایا ہوا ہے تم لوگوں نے کراچی کو. تو اختیارات کوئی آوازیں نہیں اٹھا رہا اس پہ. میں جب چیختا ہوں, جب میں دیکھتا ہوں یار ایک بندہ تو بولے نا, ایک بندہ تو بولے. چینی مہنگی ہوتی ہے پورا کراچی چیخ اٹھتا ہے, آٹا مہنگا ہوتا ہے پورا کراچی. یار انسان کا خون سستا ہو رہا ہے, اس پہ آپ اتنے خاموش ہو. سوشل میڈیا پہ کوئی آواز ہی نہیں اٹھا رہا. جتنی لاشیں ہیں نا, وہاں میڈیا کو چاہیے پہنچے, ان لاشوں کو کی ویڈیو بنا کے یوٹیوب پہ ڈالے, سوشل میڈیا پہ ڈالے, انسٹاگرام پہ ڈالے, ٹک ٹاک پہ ڈالے, اور سندھ حکومت کو لعنتوں کے ساتھ ڈالے کہ یہ ہے یہ حکمران جو ہمارا یہ حشر کر رہے ہیں. اس کے بغیر نہیں ہوگا. تو
مجھے بہت اب آج کی بات ہے نا, ابھی تراویح کے لیے ہم آ رہے تھے, پھر وہ ہمارے گارڈ نے بتایا کہ یار میرا پرانا نمازی تھا اور پچھلے سال اس نے کہا تھا کراچی میں رہتا ہوں, اگلے سال کا مجھے کوئی بھروسہ نہیں ہے. یہ اس کے الفاظ تھے کہ اگلے سال میں تراویح پڑھ سکوں گا نہیں پڑھ. اس بیچارے کو کیا پتا تو رمضان میں ہی تجھے قتل کریں گے. تو یہ ہو رہا ہے میرے بھائی حساب, اور یہ ہم ہی ہیں اس قابل کو ہونا چاہیے ہمارے ساتھ ایسا, سمجھ رہے ہو. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. تو کراچی والوں کے مقدر میں ذلت ہے کیونکہ ہم ہیں ذلیل, ٹھیک ہے نا, مجھ سمیت میں اپنے آپ کو بھی داخل کر رہا ہوں اس میں. ہم ذلیل قوم ہیں, ہماری قصور یہ ہے کہ ہم کراچی میں رہتے ہیں اور یہ ٹچے قسم کے حکمران ہم پر مسلط ہیں. یہ قتل ہوتے, یہ پنجاب میں ہوتا نا, خدا کی قسم اتنی نوبت نہیں آتی. پنجاب والے اتنے بغیرت نہیں ہیں, وہ اٹھ کھڑے ہوتے. اتنے قتل اگر وہاں ہو رہے ہوتے, کے پی کے میں ہوتا وہ خود کوٹتے ڈاکوؤں کو پکڑ کے, خود محلے کے لوگ جمع ہو جاتے, وہ خود یہ سب کچھ کرتے ہوتے, ایسی کی تیسی. یہ ہمارا مقدر ہے بھائی ذلت. تو گٹر کے ڈھکن نہیں ہے, ہم برداشت کر رہے ہیں. کچرا خانہ, کنڈی بھنگی خانہ بنا ہوا ہے کراچی, برداشت کر رہے ہیں. لیکن یار انسانوں کا بہتا ہوا خون ہم برداشت بولو نہیں کر سکتے. کل تمہارے گھر میں بھی ہو سکتا ہے. 2 سال پہلے ایک بوڑھا آدمی اسی مسجد میں, میرا نمازی, 4-6 بیٹیاں اس کی, ایک اکلوتا بیٹا جوان جو ابھی کمانے کے قابل ہوا تھا, 24 سے 25 سال عمر, میرڈ, اس کو ڈاکو نے گولی مار دی. وہ باپ بیچارہ ایسے ایسے کانپتا ہوا میرے پاس آتا نا, میں کیا صبر کی تلقین کو. کہہ رہا میرا ایک ہی گھر میں کمانے والا لڑکا تھا, ایک موبائل پہ ذرا سا کچھ پتہ نہیں کیا ہوگا, اس کو مار دیا انہوں نے. اور پھر کیا ہوا ہے اس کا, وہ پکڑے گئے ڈاکو نا. اب جو ڈاکوؤں کا پورا گینگ آیا, وہ تو کیس اتفاق سے چلا گیا عدالت میں, ورنہ ایسا ہوتا نہیں ہے. یہ تو کوئی بہت ہی خوش قسمت باپ ہے جس کا قاتل پکڑا گیا.